یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ صرف بات کو پہنچائیں نہ، عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر اس کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کے رسول نے وحی کے مطابق صحابہ کرام سے اقرار کروایا، دین پہنچا دیا، تکمیل دین ہو گئی۔ اب اس کا نفاذ کیسے ہو؟ عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اگر ہم مدنی زندگی کا دور لیں تو 10 سال کا بنتا ہے، اور 10 سال میں پہلے 5 سال تو جنگوں میں اتنے خطرناک گزرتے ہیں کہ کوئی سال بھی لڑائی سے خالی نہیں، جہاد سے خالی نہیں۔ میثاق مدینہ کرنے کے بعد اور صلح حدیبیہ کے بعد عملی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، بظاہر جو شکست نظر آ رہی تھی اس کو فتح سے تعبیر کر کے صحابہ کرام کو بتلا دیا کہ اب اسلام کا عملی نفاذ ہونے جا رہا ہے۔ اور اسی دوران صرف اور صرف 4 یا 5 واقعات ایسے وقوع پذیر ہوتے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حدود پر عمل کرتے ہیں۔ فاطمہ مخزومیہ کا واقعہ ہاتھ کاٹنے کا، ایک واقعہ رجم کا، ایک واقعہ حد قذف کا، جب سید کائنات اہل بیت رسول ام عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پر جو بات بنائی گئی، تہمت لگائی گئی، اور اس کے جواب میں جب قرآن نے ان کی برات نازل فرمائی تو جو لوگ اس تہمت میں شریک تھے ان کو کوڑے مارے گئے، حد قذف کا عملی نفاذ۔ اور اس کے علاوہ شراب کی حد کا ایک آدھ واقعہ وقوع پذیر ہوا، بس۔ اب پورا دین قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مکمل رہنمائی، مکمل دین اور مذہب اور طریقہ، جس میں لاکھوں اور کروڑوں مسائل پیش آمدہ ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، غالباً فضائل اعمال میں موجود ہے، کہ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں اس نماز میں تقریباً 12 یا 16 ہزار مسائل ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹر محمود احمد غازی کی ایک بات بیان کی تھی کہ وراثت کا مسئلہ، ایک آدمی مر جاتا ہے، اپنے پیچھے اولاد چھوڑتا ہے، اگر اولاد نہیں چھوڑتا اپنے عزیز و اقارب بھائی بہن چھوڑتا ہے، والدین چھوڑتا ہے، اگر بھائی بہن نہیں چھوڑتا تو چچا زاد چھوڑتا ہے، یا اپنے ہوتے ہوئے اپنی ملکیت کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں اس کی 3 کروڑ صورتیں بنتی ہیں۔ ایسا مکمل جامع نظام امت کو ملا، اس کا عملی نفاذ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اب اس عملی نفاذ کے خلاف سازشیں تیار ہوئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمہ کذاب کا فتنہ ابھرا، سامنے آیا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ سامنے آیا، اسود انسی اور سجا اور مسلمہ کذاب کا فتنہ، مالک بن نویرہ کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلامی لشکر، اسلامی فوج، اسلامی جھنڈے کو لہراتا ہوا قادسیہ تک، نہاون تک، ایران تک، عراق تک، ہیرا اور شام تک اس نے عملی طور پر اس نظام کا نفاذ کر کے دکھلایا۔ 10 سال کی مدت میں غیر مسلم مورخ اور حکمران کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر عمر اور 10 سال زندہ رہتا تو روئے زمین کا کوئی بھی حصہ اسلام
تک اسلام پہنچنے کا گہوارہ ہو جاتا اور اسلام کا ایک مثالی نمونہ سامنے آ جاتا اور روئے زمین پر اسلام پھیل جاتا، کوئی بھی گوشہ اسلام سے خالی نہ رہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زمانے خلافت میں اسی تعبیر کی اور اسی اقدامات کی آگے بڑھ کر ان کو موقع ملا کہ اسلام کو اور آگے پہنچایا جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے اور سابقون الاولون میں شامل تھے، اور بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا۔ آج کل میڈیا پہ بنو امیہ کو گالی بنا دیا گیا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی ابتدا سے لے کر دشمنی تھی، اسلام سے پہلے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی تھی۔ اس وجہ سے یہ چیز آگے چل کر انتہائی خطرناک صورت اختیار کر گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر بنو امیہ بنو ہاشم کے اسلام لانے کے بعد بھی مخالف ہوتے تو آپ ذرا تاریخ کو کنگالیں، پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ بنو امیہ میں سے سب سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ بنو ہاشم نے اتنا اسلام قبول نہیں کیا جتنا بنو امیہ نے اسلام قبول کیا ہے، اموی لوگوں نے۔ اور سابقون الاولون میں وہ لوگ شامل ہیں، حضرت حکیم بن حزام، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر بن عاص، ولید، سیدنا مغیرہ، خالد بن ولید، ایسے جری اور بہادر لوگ آپ ان کے نام دیکھیں کہ انہوں نے اسلام کی خاطر ایسی قربانیاں دیں کہ شاید بنو ہاشم کے بھی حصے میں نہ آئیں۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، اسلامی قوت کو، اسلامی اخوت کو صحابہ کرام میں نفرت پھیلانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب بنو امیہ اور بنو ہاشم میں پرانی رقابت تھی، دشمنی تھی، عداوت تھی، اس وجہ سے انہوں نے اسلام دیر سے قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے میں بھی وہ مخلص نہیں تھے۔ عربی کی سب سے بڑی منجد ڈکشنری القاموس ایک عیسائی لغت کے ماہر لسانیات نے لکھی ہے، اس میں ایک لفظ کی معنی ایسی لکھی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ والے وقت میں جو مسلمان ہوئے وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، الذین یدخلون فی الاسلام کرہن۔ اب لغت میں بات آ گئی، ڈکشنری میں بات آ گئی، منجد میں بات آ گئی، قاموس میں بات آ گئی، لوگوں کے لیے حجت بن گئی۔ ارے بابا، اگر یہ بات ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن کرنے کے لیے یہ لفظ جوڑا گیا، بنایا گیا، بناوٹی لفظ الذین یدخلون فی الاسلام کرہن، مؤلفت قلوب، اللہ کے رسول نے جن کے لیے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، آج تمہارے اوپر کوئی بھی سختی نہیں، وہ لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو وہ مجبوراً اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ اب یہ بات ڈکشنری کی بات، عیسائی کی بات، قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے اللہ کے رسول
فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھو گے لوگوں کو وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج. اب جو اللہ کے دین میں داخل ہوگا وہ مجبوری کے طور پر، تقیے کے طور پر، منافقت کے طور پر مجبور ہو کر داخل نہیں ہوگا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اپنے موقع کے مناسب نہیں ہوگا، اس کی تکذیب لازم آئے گی. حالانکہ ایسا نہیں، اللہ کا کلام سچا ہے. اللہ کو جس طرح ماضی کا علم ہے، پاسٹ کا علم ہے، پریزنٹ کا علم ہے، اسی طرح فیوچر کا بھی علم ہے، مستقبل کا بھی علم ہے. مانا آگے چل کر یہ لوگ، ان کا اسلام، ان کا ایمان، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی صحابیت کس درجے کی ہوگی اللہ کو سب معلوم ہے. اس وجہ سے کہا کہ یہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ اس وقت تو حضرت عباس بھی اسلام لے آئے، اللہ کے رسول کے چچا. حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل بھی اسلام لے آئے. حضرت حکیم بن حزام بھی اسلام لے آئے. حضرت خالد بن ولید بھی اسلام لے آئے. حضرت بہت سارے اموی لوگ اور اسلام لے آئے. بنو ہاشم کے لوگ اسلام لے آئے. صرف 5 یا 7 لوگ ایسے تھے جن کی بات کو اسلام قبول ان کا ثابت نہیں، بلکہ ان کو اللہ کے رسول نے کعبۃ اللہ کے پردوں میں لٹکے ہوئے بھی قتل کرا دیا. ان کا جرم بڑا سخت تھا اس وجہ سے، ورنہ سب لوگوں کو عام معافی ملی، سب اللہ کے دین میں داخل ہوئے. تو اللہ کے رسول کے چچا کے اوپر بھی یہ تعریض آئے گی. اس وجہ سے ایسے پروپیگنڈا سے آدمی متاثر نہ ہو. آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، تھوڑی تھوڑی بات لے کر اس کو بات کو بتنگڑ بنایا جاتا ہے اور صحابہ کرام کی تقلید کی جاتی ہے. صحابہ کرام کو ایسے انداز میں پیش کیا جاتا ہے جیسے نعوذ باللہ ایک عام آدمی کی حیثیت بھی کافی اچھی ہو اور نعوذ باللہ صحابہ کی بھی اتنی بھی حیثیت نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ سابقون الاولون میں داخل، پہلے مسلمان، جو 5 لوگ مسلمان ہوئے تھے دوسرے دن ان میں شامل، اور اتنے باحیا. میں نے آپ سے ایک بات کی کہ اللہ کے رسول میں بہت ساری صفات موجود تھیں. حیا والی صفت اللہ کے رسول میں بطور اتم موجود تھی، اور سخا والی صفت بھی اللہ کے رسول میں اتنی زیادہ موجود تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہوتا تو قرض لے کر بھی سائل کو دیتے تھے. قرض لے کر بھی سائل کو دیتے تھے. یہودی سے قرض لیا، اللہ کے رسول کی وفات ہو رہی ہے، اس وقت اللہ کے رسول کی زرع وہ گروی رکھی ہوئی تھی، کبھی بھی کوئی بھی ان کے پاس سے خالی نہیں گیا. اگر اپنے پاس نہیں تو کسی صحابی کے پاس بھیج دیتے. ایک مرتبہ ایک سائل آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عنایت کریں، مجھے کچھ دیں اللہ کے دیے ہوئے مال سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، اور پہلے ہی یہودی سے قرض لیا ہوا تھا، اب اس کے پاس پھر قرض کے لیے بھیجنا یہ ذرا مروت کے خلاف تھا. نہ دے واپس کر دے ممکن ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا، سائل کو کہا کہ جاؤ عثمان کے پاس جاؤ.